اس لیے اس جاہل بلکہ اجہل مکار منحوس و مردود لہنگا اٹھائی قوم. تو سامعین آپ نے سنا لہنگا اٹھائی قوم کون ہے. میں نے حوالہ لگا دیا سوانح اعلیٰ حضرت سے. اس کا مجدد لہنگا اٹھایا تھا طوائف کے سامنے، تو خود اپنے آپ کو لہنگا اٹھائی قوم اور مردود کہہ رہا ہے. تو سامعین اے مردود خبیث مکار جو بھی الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کے الفاظ سے ان جملوں سے نقصان کسے ہو رہا ہے؟ نقصان اسے ہو رہا ہے، اس کے دھرم کو ہو رہا ہے، اس کے مخالف کو نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سامعین، خود اس کے دھرم کا مفتی شمس الدین مکرانہ کی زبانی سنیں، جس کے تجربے کو، جس کی حقیقت بیانی کو اور آنکھوں دیکھے حال کو یہ جو ہے ابھی کا چوزہ عرفت بھڑکاتی غلط کہہ رہا ہے. سامعین سنیں شمس الدین مکرانہ نے کس طرح اس کو ننگا کیا ہے عرفت بھڑکاتی کو، اور کتنا نقصان ہو رہا ہے اس طرح جملے بازی سے نوجوڑ فرقے والے کو. گزشتہ 50 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں. ہم نے صرف یہ کیا ہے، مائک ہمارا، پبلک ہماری، اسٹیج ہمارا، علماء ہمارے، خرچہ ہمارا، منڈپ ہمارا، لائٹ ہماری، اور پوری رات اے وہابی، او خبیث، او مردود. نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری قوم کو نہ وضو کرنا آیا، نہ غسل کرنا آیا، نہ نماز پڑھنا. میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نعرے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا. واللہ 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 واللہ. تو سامعین آپ نے حوالے بھی دیکھا سوانح اعلیٰ حضرت سے کہ لہنگا کس نے اٹھایا تھا. تو اپنے اوپر کوس رہا ہے، اپنی ضروریت نوجوان فرقے والے پر ہی کوس رہا ہے کہ خبتی کاڑی ہی اس کی زبانی سے اعلان کر دیا کہ مردود کون ہے، خبیث کون ہے. آگے سامعین ایک کاڑی جو ابھی ابھی یا کبھی بھی کرتی اٹھائی یا یوں کہیں لہنگا اٹھائی اندھیرے سے باہر سر نکالا ہے، اپنے بڑے مفتی کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بیان کردہ باتوں کو سن کر بواسیری کی تکلیف میں کراہتے ہوئے کاڑی بھڑکاتی مفتی شمس الدین مکرانہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ غلط بیانی کیا ہے. سنیں کس طرح بڑوں کا انکار کر رہا ہے جان چھڑانے کے لیے. اس کے اعلیٰ حضرت نے فتح و رضوی میں لکھا ہے کہ بڑوں کا انکار کر دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. تو اس نے شمس الدین مکرانہ کو جو خبتی کاڑی عرفات بھڑکاتی ہے نوجوان فرقے والے کا یہ بڑا مفتی ہے، اس کو ہی غلط کہہ دیا اس نے. سامعین تو آگے سنیں. ملک کے طول و عرض میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم روز یہی دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری سنی قوم 98% دین سے جاہل ہے. رضاخانی دھرم میں نوجوان فرقے کے اندر 98% لوگ جو ہیں جاہل ہیں. اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ مفتی شمس الدین صاحب کا یہ بیان نادرست ہے، کیونکہ اگر واقعی سنی ایسے ہی ہوتے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں تو ان کی یہ باتیں سنتے نہیں بلکہ ان کی چھٹی کر دیتے. سامعین سنا آپ نے، کہتا ہے کہ یہ باتیں سنتے ہی نہیں، چھٹی ہی کر دیتے. ارے خبتی کاڑی تیری سماعت کی قوت سلب ہو چکی ہے، اسی لیے میں کہتا کچھ ہوں اور تو بواسیری کے درد میں مصروف ہو کر جواب کچھ اور ہی دیتا ہے. شمس الدین مکرانہ نے تمہیں دجال کہہ کر چھٹی ہی کر دیا ہے. ایمان سے، اسلام سے، جنت سے تمہیں دجال کہہ دینا یہ تمہاری چھٹی کر دینا نہیں تو اور کیا ہے. نوجوان فرقہ والے خبتی کہانی بھڑکاتی چھٹی تو کر دی ہے، تم کو چھٹی کر دی ہے، لیکن تمہاری سماعت کی قوت اور سمجھ کی قوت سلب ہو چکی ہے، اسی لیے سنتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے. سامعین سنا آپ نے، اس نے میری جو ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، اور سور جیسے تھوتنی چلائی کہانی بھڑکاتی اسی میں تو دجال ثابت کہا ہے. شمس الدین مکرانہ نے کہا دجال ہے یہ لوگ. اب جسے دجال کہہ رہا ہے تو بتائیں سامعین وہ کیا کہنا ہوا؟ دجال کیا تیرے وہاں جنتی ہے؟ تو چھٹی کر دیا نا. آگے آپ اس رفعت بھڑکاتی غدار رضا نوجوڑ دجالی فرقے کا یوٹیوبر بریلی گٹر کے کیڑے کی درد بواسیری میں کراہنے اور چیخنے کا حسین نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. کیسا پھنسا ہوا ہے اپنے بواسیری کے درد میں، کس طرح پھنسا ہوا ہے، کراہ رہا ہے، چیخ رہا ہے. سامعین آپ اس کی آواز کو سنیں. تو پہلے اپنے رنڈی باز حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے بارے میں اعلان کرے کہ وہ جاہل بلکہ اجہل اور کتے اور سوروں سے بدتر تھا، کیونکہ یہ اشرف علی تھانوی کا خود اپنا بیان ہے اپنے بارے میں، جس پر وہ حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا.
اس لیے پہلے علی اصغر بواسیری کو چاہیے کہ ہم پر بھونکنے کے بجائے اپنے حکیم الامت کو کھلے لفظوں میں علل اعلان کہے کہ اشرف علی تھانوی جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل تھا اور سوروں اور کتوں سے بدتر تھا۔ سنا سامعین، شمس الدین مکرانہ نے یہ کاڑی بھڑکاتی کو، اس کے نوجوان فرقے والے کو، کرتی اٹھائی قوم کو اس نے دجال کیا کہہ دیا۔ میں نے وہ ویڈیو لگا دی تو کہہ رہا ہم پہ بھونکنے سے پہلے اپنے حکیم الامت پر جو ہے تو فتویٰ لگا، اعلان کر۔ کاڑی بھڑکاتی تجھ پر اعتراض بعد میں کروں، پہلے اپنے حکیم الامت رحمۃ اللہ پر تیرے کہنے پر اعلان کروں، پھر تجھ سے میں یہی کہتا ہوں چل تو پہلے اس کا اعلان کر کہ یہ دیکھ صحابی تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے متعلق یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، ذرا تم اس کو سنو اور پہلے حکم لگاؤ۔ تم کہہ رہے ہو تمہارا حکیم الامت نے اپنے آپ کو کتا اور سور سے بدتر کہا، تو تم اعلان کرو وہ ایسے ہی تھا۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں ترمذی شریف کو مانتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانتے ہو اور اس واقعے کو مانتے ہو، تو تم پہلے حکم لگاؤ تمہارے دھرم میں، تمہارے فرقہ باطل میں، تمہارے کفریہ دھرم میں، نوجوان فرقے میں، کرتی اٹھائی قوم کے اندر کیا ہے، حکم کیا لگے گا ان کے اوپر۔ اب میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ تم ذرا مجھے اس کا جواب دینا۔ عن سعید الجریری المعنى واحد عن ابی عثمان النہدی عن حنظلة الاسیدی وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة۔ سن خبتی کیا کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یا ابا بکر نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنة کأننا رأی عین فإذا رجعنا إلى الأزواج والزيعة نسينا كثيرا قال فوالله إنا لكذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما لك یا حنظلة؟ قال نافق حنظلہ۔ کیا کہا؟ قال نافق حنظلہ۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب لگا فتویٰ، تیرے دھرم میں کیا فتویٰ لگے گا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر، ذات اقدس پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی پر، کاتب وحی پر؟ کیا کہا؟ قال نافق حنظلة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ کأننا رأی عین فإذا رجعنا عافسنا الازواج والزیعة ونسینا کثیرا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تدومون على الحال الذي تقومون بها على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة وساعة۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا کہا؟ دو دفعہ کہا، ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور ایک اللہ کی دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں کیا کہا؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اب بتا، جب خود سے کہہ رہے ہیں کہ منافق ہو گیا تو تیرا کیا عقیدہ ہے بتا تو؟ اگر تو کہے گا کہ نہیں وہ تو تواضع ہے، حقیقت میں نہیں ہے، تمہارا تھان بھی تو یہاں پہ، تو کہے گا کہ تیرا تھان بھی تو یہاں پہ قسم کھا کر کہا ہے، تو اگر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر کہا ہے تو وہ تمہارے نزدیک سچی بات ہو گئی، وہ حقیقت ہو گئی۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ قسم نہیں کھائی، کیا تمہارے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جھوٹے ہیں؟ کیا ان کے دل میں کچھ، زبان پہ کچھ فتویٰ تو لگائے گا کہ تو نے مجھ سے مطالبہ کیا اعلان کرنے کے متعلق؟ جب سب سے پہلے تو یہاں فتویٰ لگا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر، پھر تیرا جواب ملے گا، مر جائے گا۔ لیکن تو شاہ احمد نورانی کی طرح پاخانہ چاٹ چاٹ کر باتھ روم میں مر تو سکتا ہے، آج تک تیری زبان پہ اس کا جواب کبھی نہیں آیا تیری زبان سے کہ شاہ احمد نورانی باتھ روم میں کیوں مرا۔ تیری نوجوان ذریت کرتی اٹھائی قوم حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پر بھونکتی ہے کہ باتھ روم میں ٹھنڈا سے مرا ہے، آج تک تیری ضرورت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے، تیرا شاہ احمد نورانی مفتی بڑا مفتی
باتھ روم میں زبان نکال کر چاٹ چاٹ کر مرا ہے، پاخانہ چاٹ چاٹ کر، لیکن تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور تو مجھے کہتا ہے علی اصغر جواب دے۔ تو میرے جس ویڈیو کی جواب دینے کی کوشش کی ہے وہاں تو اپنے اعلیٰ حضرت کی طرح ننگا ہوا ہے، وہاں کرتی اٹھا کے بھاگا ہے تو تیرے بس کی بات نہیں ہے علی اصغر جواب دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے میں نے یہ حدیث تیرے سامنے پیش کی ہے، تو اگر کہہ دے گا کہ حدیث نہیں ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ بھی تو بول دے۔ اگر تو کہے گا یہاں پہ قسم نہیں کھائی انہوں نے، تمہارا تھانوی نے قسم کھائی ہے، تو اگر قسم کھا لے تو سچی بات ہے، انہوں نے قسم نہیں کھائی نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا جھوٹے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ تمہارے نزدیک، یہ جواب دے گا تو، ٹھیک ہے۔ آگے تو نے جو کہا سور کتے سے بدتر، اس پر میں نے اس سے پہلے بھی تجھے حوالہ دے کر گستاخ بے ادب ثابت کیا تھا، لیکن تو ہے بے غیرت بے شرم، تیرے اندر شرم غیرت کچھ نہیں ہے، اپنے اعلیٰ حضرت نوجور فرقے کے مجدد کے حوالے کر دیا، بیچ دیا ہے اسے، تو تیرے پاس شرم غیرت کہاں سے رہے گی؟ میں نے پیش کیا تھا تیری کتاب، یہ دیکھیں سامعین، رد شہاب ثاقب، ایک کتاب ہے، اس کا مفتی ہے اجمل شاہ شنبلی، اس پہ لکھتا ہے جو کلمات براہ تواضع اپنی طرف نسبت کیے جاتے ہیں ان کو سند بنا کر پیش کرنا، ان سے استدلال کرنا، یعنی بنیاد بنانا، حجت بنانا، اس کہہ رہا ہے نا مجھے کہ تو بنیاد بنایا ہے شمس الدین مکرانہ کو، اور میں بنیاد بنایا تو میں بے شرم ہو گیا، کہہ رہا ہے وہ۔ اب اس نے بنیاد بنایا، اس کی کتاب کہہ رہی ہے کہ کسی بے ادب اور گستاخ یا دشمن کا کام ہوتا ہے، تو کاڑی دجالی فرقہ، اس طرح میں نے دجال ثابت کیا، المختار مجدد کی فرقے میں سے ہے یہ، تو یہ کاڑی بڑا کاتی جو ہے دجالی فرقہ والا، یہ اپنے گھر کے وصول سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر جس سے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تو اعلان کرے گا، وہ اسی عبارت پر جو اعتراض کر کے خود کیا ہوا؟ بے ادب، گستاخ، اور اللہ اس کے رسول کا دشمن ثابت ہوا۔ چلو کوئی اگر اپنے آپ کو سور اور یہ کتا کہہ دے تو تمہارے نزدیک وہی ہو جائے گا، اعلان کرنا پڑے گا، تو کہہ رہا ہے۔ تو میں نے ایک حوالہ دیکھ، مکتوبات امام ربانی جلد دوم، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی فاروقی، دیکھیں یہ نام لکھا ہوا ہے، وہی پڑھ رہا ہوں میں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر 62 پر لکھا ہے سامعین کہ جو کچھ جہان میں ہے، حتیٰ کہ کافر، فرنگ اور ملحد زندق سب کو اپنے سے کئی اعتبار سے بہتر جانتا ہے اور ان سب سے بدترین خیال کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کافر، ملحد، زندق، فرنگ، کافر فرنگ سے بھی بدتر جان رہے ہیں۔ کون؟ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حکم لگایا گیا ان کے اوپر، کافر، فرنگی اور ملحد زندگی سے بدتر کون ہوتا ہے؟ حکم لگائے گا۔ اب رہی بس سامعین تو اپنے متعلق کہنا، جس تواضع کہتے ہیں، اس پر حکم لگانے کا اعلان کر رہا ہے۔ اب میں نے تجھے حدیث پیش کیا ہے، حدیث شریف، اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو 2 دفعہ کہا ہے، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں، ایک صدیق اکبر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حنظلہ منافق ہو چکا، حکم لگائے گا۔ ایک تو اپنے متعلق تواضع اور خوف خدا کی وجہ سے آدمی کہہ دے، لیکن یہاں سامنے دیکھیں انوار رضا کے اندر یہ دیکھیں اس کا یہ کاڑی نوجوڑ فرقے والا، اس کا مجدد دجال المختار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کیا؟ یہ اپنے 2 بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ خانقاہ کے اندر، خانقاہ عالیہ صوفیانہ تقریر کیا کرتے تھے۔ جب سجادہ نشین صاحب نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی، تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود دے آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ سارا کام کاج کریں گے، اور رات کے وقت رکھوالی بھی کرے گا، رات کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں۔ یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے 2 صاحبزادگان، جن میں سے ایک کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند، یعنی اس کا یہ مصطفیٰ رضا قادری۔ یہ سامعین، ایک تو اپنے متعلق کو تواضع کرے، ایک دوسرے کو کتا کہے۔ تمہارے یہاں دجال تم کو کہا تھا تو تم کو بہت مرچی لگی، بواسری کی درد عروج پر ہو گیا اور تم چیخنے چلانے کرانے لگے۔ تو اب بتاؤ، یہ تمہارا دجال مختار جو ہے یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ اعلیٰ نسل کا کتا، تو کہے گا اس کو؟ اب تو اعلان کرے گا، پہلے تو اعلان کرنا۔ میری ویڈیو کا جواب دے گا تو اپنے اعلیٰ حضرت کے نوجوڑ کے بوجھ تلے دب کے مر جائے گا۔ آگے سنے سامعین، یہ خبتی کیا کہہ رہا ہے، کس طرح بخلایا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، اور بواسری کے درد نے کس طرح کرا رہا ہے، کوئی اس کا علاج کرے۔ مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی نادرست بات کو بنیاد بنا کر ہم پہ کس منہ سے تم بھونکتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ سنا سامعین کیا کہہ رہا ہے کہ مفتی شمس الدین مکرانہ کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر
جو ہے نوجوان فرقے والے پر کیوں بھوکتے ہو؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ دجال نہیں کہوں؟ دجال کہوں نہیں کیا کہوں؟ کس کو کہوں دجال؟ تمہارا مولوی تم کو کہہ رہا ہے کاڑی تم آخر درد بواسیر کا علاج کیوں نہیں کرا لیتے؟ سامعین، یہ کاڑی کہہ رہا ہے کہ بریلوی مفتی شمس الدین مکرانہ کی ویڈیو کو نوجوان فرقے کے لیے حجت و بنیاد کیوں بنا رہا ہے؟ دیوبندی اسے سمجھائے، کیونکہ شمس الدین مکرانہ کی ویڈیو کو علی اصغر بنیاد بنا کر دیوبندیوں کو شرمندہ کہہ رہا ہے، ایک خبیث کہہ رہا ہے۔ کیا سامعین کسی عقل مند کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے؟ اپنے مفتی شمس الدین مکرانہ کے فتوے سے جہاں اس نے کاڑی کو دجال کہا، اس کے جو فرقے کو دجال کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ویڈیو بنا کر ڈالنے سے دیوبندی شرمندہ ہوتے ہیں۔ کس طرح خبیثانہ بات کر رہا ہے، دیکھیں احمقانہ بات کر رہا ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مارے گھٹنا پھوٹے نوجوڑ، کتنا بڑا جاہل ہے۔ دیکھیں اس کا مولوی دجال اسے کہہ رہا ہے میں اسے دلیل بناؤں، حجت بناؤں، تو بول رہا ہے پوری دیوبندیت کو علی اصغر شرمندہ کر رہا ہے۔ جب تو مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، دوسرے ہمارے علماء کی ویڈیو کو حجت بناتا ہے، تو تیرے وصول سے تیری رضاخانیت نوجوان فرقہ دجالی قوم شرمندہ ہو رہی ہوگی۔ تو بواسیری کے درد میں بہت پریشان ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے دھرم کو، نوجوان فرقے کو، دجالی قوم کو، المختار کی جو ہے اندھ بھکتوں کو تو جو ہے شرمندہ شرمسار کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے اور ذلت کے خائی میں اتار رہا ہے۔ کھاڑی بھڑکتی، یہ تیری بس کی بات نہیں ہے۔ میرا جواب دے کر کے تو مزید اپنے المختار نوجوان ضروریت کو جو ہے دجالی فرقے کو مزید رسوا اور ذلیل کر رہا ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو یہ کہانی بھڑکاتی، میرا جواب جب بھی دینے گیا ہے تو شرمسار ہوا ہے، اور المختار فرقے کو تو برباد کیا ہے، ذلیل کیا ہے۔ میں نے تیرے گھر سے تیرے شمس الدین مکرانہ کی گفتگو سنائی، اور تو بواسیری کے درد میں تو چیخ رہا ہے، کرا رہا ہے۔ سامعین، خود نے اقرار کیا ہے کہ لہنگا اٹھائی قوم یہی ہے، کیونکہ اس سے اعلیٰ حضرت لہنگا اٹھایا تھا اس کے طوائف کے سامنے۔ مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی نادرست بات کو بنیاد بنا کر ہم پہ کس منہ سے تم بھونکتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ یہ ابھی انڈے سے نکلا ہے، کہانی رفت بھڑکاتی، اور 50 سالہ تجربہ کار جو ہے اس کا مفتی شمس الدین مکرانہ اس کی بات کو بے بنیاد بتا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے، باطل بتا رہا ہے۔ بتائیں سامعین، اس کی اوقات دیکھ لیں۔ سامعین، اور ایک بات آپ نے سنا ہوگا، میں نے شروع میں سنایا ہے، شمس الدین مکرانہ نے کیا کہا کہ ان کی قوم، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، یہ المختار قوم سے تعلق رکھیں گے یہ لوگ، یہ کہانی بھڑکاتی، تو ان کی ضرورت کیا آئے گی؟ پھر آگے کیا کہا کہ پھر یہی رضا خانیت چھوڑ کر کے، بریلویت چھوڑ کر کے، جب کوئی 40 دن جماعت میں جاتے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ آ جاتا ہے، ان کو وضو کا طریقہ آ جاتا ہے، یہ خود اس کا مفتی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ خبیث جو ہے رفت بھڑکاتی، مردود، خبیث، دجال کہہ کر کے یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہاری ضروریت جاہل رہ رہی ہے اور جہالت کے راستے میں گامزن ہے، تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ دعوت تبلیغ کی محنت سے 40 دن 4 مہینے 3 دن جا کر کے، اس طرح شمس الدین مکرانہ نے کہا، دین سیکھتے ہیں اور سنت سیکھتے ہیں، اور ان کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے، آخرت کا استحضار آتا ہے۔ اس طرح وہ شراب، چوری، جوا، سٹا یہ چھوڑ کر کے مسجد والے بنتے ہیں، جس طرح تمہارا شمس الدین مکرانہ نے اعلان کر دیا۔ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، کہانی بھڑکا ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب نکل چکا ہے، تم اب سر پھوڑو یا پھر کرتی اٹھائے اندھیرے میں گھس کر کے وہیں گوتے کھاتے رہو۔ اس لیے اس جاہل بلکہ اجہل، مکار، منحوس و مردود، لہنگا اٹھائی قوم گزشتہ 50 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، ہم نے صرف یہ کیا ہے، مائک ہمارا، پبلک ہماری، اسٹیج ہمارا، علماء ہمارے، خرچہ ہمارا، منڈپ ہمارا، لائٹ ہماری، اور پوری رات اے وہابی، او خبیث، او مردود۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری قوم کو نہ وضو کرنا آیا، نہ غسل کرنا آیا، نہ نماز پڑھنا۔ ہر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے مقتدیوں کو صحیح ڈھنگ سے مینج کیجئے۔ کیا وجہ ہے؟ 15 سال سے آپ امام ہیں اور آپ کا مقتدی نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ آپ کے گروپ سے نکل کر کے 3 بار چلے میں چلا جاتا ہے، اسے 10 حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں۔ 15 سال سے آپ کے ریلیشن میں آپ کا مقتدی ہوتا ہے، اسے وضو کرنا نہیں آتا ہے۔
سن لیا سامعین، یہ گالی مجھے دے گا، مجھے کہے گا تو جواب دے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور گالی دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ مردود، خبیث۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے لوگ نماز سے گئے، وضو کے فرائض سے گئے، اور المختار دجالی قوم، نوجوان فرقے والے بے دین مرے، دجال بن کر مرے، اور انہی کے فرقے سے کرتی ڈھے قوم سے 40 دن جماعت میں گئے، دیندار بن گئے، متقی پرہیزگار بن گئے۔ سامعین، میں جس طرح جواب دیتا ہوں اور دلائل پیش کرتا ہوں، یہ خبتی کہانی رفت بھڑکاتی المختار قوم نوجوان فرقے والے کو پتہ ہے کہ علی اصغر کے دلائل کے سامنے اور اس کے پکڑ کے سامنے کہانی بھڑکاتی ٹک نہیں سکتا، آنن فانن موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ میرے سے فون کر لو، وہ گفتگو کر لے ہو۔ جب اپنے دلائل پر اسے ناز ہے تو کیوں اس کی ہمت نہیں ہوتی؟ پتہ ہے اس کو، وہ جو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے جواب، اسی کے دلائل کے بوجھ تلے اسے دبا کر میں مار دوں گا، اسے یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمت نہیں کرتا مجھ سے فون کر لو، بات کر لے۔